بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے اور پھر اس کے بعد والدین کا جو حصہ ہے میراث میں اس کو بیان کیا تھا، اور اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے شوہر اگر فوت ہو جائے تو بیوی کا کیا حصہ بنے گا، اور بیوی اگر فوت ہو جائے تو شوہر کا کیا حصہ بنے گا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے، یہاں پر خطاب مردوں کو ہے، سب سے پہلے مردوں کو، اور سب سے پہلے مردوں کو کیوں رکھا؟ جیسے اوپر والی آیت میں پہلے عورتوں کو یعنی اولاد کا ذکر کیا، اور اولاد میں بھی بچی کا جو حصہ تھا اس کو معیار بنایا تھا، کیونکہ عام طور پر لوگوں میں اس چیز کا رجحان ہے کہ وہ بچیوں کو حق مار نہیں دیتے، حق وراثت نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے یہاں پر پہلے شوہر کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ عام طور پر ایسے ہوتا تھا کہ اگر بیوی اپنے میکے میں ہے اور مال بھی اس کا وہیں پر ہے اور وہیں پر اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو خاوند تو چونکہ اجنبی بن گیا، تو اب خاوند کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا، تو اس لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے خاوند کا ذکر کیا کہ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، نصف ہے اس مال کا جو چھوڑا ہے تمہاری بیویوں نے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہ ہو، یعنی کہ بیوی کی اولاد نہیں تھی، چاہے اس خامن سے چاہے کسی اور خامن سے، پہلے والے کسی خامن سے، ٹھیک ہے، تو اولاد بالکل بھی نہیں تھی، تو اس صورت میں اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے جو مال کا نصف حصہ ہوگا وہ خامند کو ملے گا، اور باقی جو نصف ہوگا وہ اس کے باقی ورثاء کو ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان عورتوں کے لیے، یعنی وہ جو فوت ہونے والی بیویاں ہیں، ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پھر تمہارے لیے ربع ہوگا، یعنی چوتھائی حصہ ہوگا، اور باقی جو 3 حصے ہوں گے، یعنی کل مال کے 4 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ خاوند کو ملے گا، اور باقی جو 3 حصے ہوں گے وہ بیوی کے، فوت ہونے والی کے باقی ورثاء کو۔ مما ترکنا، اس مال میں سے جو وہ چھوڑ جائیں، من بعد وصیت، بعد اس وصیت کے، یوصین بہا، کہ جس کے بارے میں وہ وصیت کر گئی ہے، او دین، یا قرض کے بعد، یعنی کہ اگر قرضہ تھا یا اس کی طرف سے کوئی وصیت تھی تو اس وصیت یا قرضے کی ادائیگی کے بعد یہ ساری صورتحال ہوگی۔ اگر تو اس کی اولاد نہ ہو تو پھر اس صورت میں میاں کو، جو خامد ہے اس کو نصف ملے گا، اور اگر اولاد تھی اس کی، چاہے اسی خامد سے ہو یا پہلے والے کسی خامد سے ہو، تو اس صورت میں 1/4 حصہ خامد کو ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اب یہاں سے عورتوں کا حق بیان کیا گیا ہے۔ اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو اس میں بھی 2 ہی صورتیں ہیں، خاوند کی اولاد ہے یا نہیں، چاہے اسی بیوی سے یا چاہے کسی اور بیوی سے، ہر 2 صورت میں ان کا حصہ مقرر کیا گیا ہے، اور یہ حصہ بھی چاہے ایک بیوی ہو یا ایک سے زائد ہو، سب اسی حصے میں شریک ہوں گی، یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور عورتوں کے لیے، بیویوں کے لیے 1/4 حصہ ہوگا، مما ترکتم، اس مال میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، یعنی اگر خامد فوت ہو جائیں تو بیویوں کا جو حصہ ہوگا وہ 1/4 ہوگا، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اگر اولاد نہیں تو پھر بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا، اور باقی جو 3 حصے ہوں گے وہ باقی ورثاء کو ملیں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، پھر اگر تمہاری اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر عورتوں کے لیے، وہ جو بیویاں ہیں ان کے لیے 8واں حصہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مما ترکتم من بعد وصیت توصون بہا او دین، بعد اس مال میں سے جو تم چھوڑ جاؤ، بعد اس وصیت کے جو وہ وصیت کر جائیں، یا قرض وغیرہ ہو تو اس قرض کی ادائیگی کے بعد، یعنی کہ ان 2 چیزوں کو تو ہمیشہ
پہلے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو کفن دفن کا انتظام، اور اس کے بعد پھر اگر قرض وغیرہ ہے تو اس کا انتظام، اور اس کے بعد پھر وصیت اگر کی ہے تو اس کا انتظام، پھر باقی جو بچے گا تو اس میں یہ ساری وراثت چلے گی۔ اب یہاں پر ایک اہم ترین مسئلہ ہے، وہ بھی سمجھیں۔ اگر بیوی کا حق مار ادا نہ کیا ہو، یا اس سے معاف کروا لیا ہو اور اس نے دل سے معاف نہ کیا ہو، کیونکہ دل سے جب تک وہ معاف نہیں کرے گی تب تک وہ معاف تو ہوتا نہیں، کیونکہ کسی کا بھی مال بغیر طیب نفس کے کھانا جائز نہیں ہے۔ وہ شرمندگی کی وجہ سے یا کسی اور لحاظ کی وجہ سے معاف ضرور کر دیتی ہے، لیکن اس کے دل میں بات ہوتی ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہوا تو اس نے معاف نہیں کیا۔ تو اگر ایسی صورت تھی تو پھر اس صورت میں سب سے پہلے اس کا جو حق مار ہوگا وہ ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر مال بچا، یعنی کہ مال ہی اتنا بچا ہے، یہ وصیت وغیرہ کے یہاں پر وصیت کی بھی بات نہیں ہوگی کیونکہ یہ قرض میں ہے، یہ اس پر قرض ہے۔ سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کرنے کے بعد بیوی کا مہر بھی قرض میں ہے۔ اگر سارا مال اسی مہر میں چلا جاتا ہے تو ورثہ، باقی ورثہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف اسی کو ملے گا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ انتہائی ضروری تھا، اس لیے یہاں پر بیان کر دیا کہ بیوی نے اگر حق مار معاف نہیں کیا تو اس کا حق مار پہلے نکالا جائے گا، اور اس کے بعد جو میراث ہے، میراث سے بھی اس کا حصہ الگ سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آگے پھر کلالہ کے احکام ہیں، وہ انشاءاللہ کل بیان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔